تمام میڈیا کے دوستوں کا میں دل سے مشکور ہوں کہ وہ سارے تشریف لائیں آج کی اس پریس کانفرنس پہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ہم اناؤنس کرنے جا رہے ہیں وہ انشاءاللہ لاہور کی اور پورے پاکستان کی بزنس کمیونٹی کی سیاست میں ایک بڑا اہم قدم ہے، اور اس سیاست کو انشاءاللہ تعالیٰ ایک نیا رخ دیں گے۔ سب سے پہلے میں بات کروں گا حکومت پاکستان کی، جنہوں نے کل ایک پیکج دیا۔ ہم بزنس کمیونٹی اپنے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی مشکور ہے کہ انہوں نے آخرکار احساس کیا بزنس کمیونٹی کا، اور انہوں نے ایک IMF سے کنسلٹیشن کے بعد ایک پیکج ریلیف پیکج دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پہلا قطرہ ہے، یہ خوشائن بات ہے، لیکن آنے والے وقت میں جس طرح بزنس کمیونٹی نے پچھلے 5-7 سال گزارے ہیں وہ بڑے تکلیف دہ 2017-18 سے لے کے 2023-24 تک یا 25 تک، اور اب انشاءاللہ تعالیٰ 25 کے بعد ہماری اکانومی کو ایک پازیٹیو، ایک ریلیف، ایک صحیح سمت ملنے والی ہے، اور اس میں بزنس کمیونٹی کا ایک بڑا اہم کردار ہوگا آنے والے وقت میں۔ تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں حکومت کو اور وزیر اعظم پاکستان کو کہ انہوں نے یہ پیکج دیا۔ اس کے علاوہ میں یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گا جنرل عاصم منیر صاحب کا، کہ جب انہوں نے یہ عہدہ سنبھالا اس وقت ملک کی اکانومی ہر شخص کی زبان پہ تھا کہ ڈیفالٹر ہو رہا ہے، ملک ڈیفالٹر ہو رہا ہے، اور بے بس تھے تمام حکومتی عہدیدار، لیکن انہوں نے جو بھاگ دوڑ کی، جو مختلف ملکوں کے دورے کیے، جو اپنی پارٹیسپیشن کی، جو SCFC وجود میں آئی، میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اچھی طرح آگاہ ہیں بزنس کمیونٹی کے مسائل سے، اور دن رات ان کی جو پارٹیسپیشن ہے، جس طرح اپنی سپیچ میں وزیر اعظم پاکستان نے بھی اس بات کا ادراک کیا کہ جی یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے وہ سپہ سالار کی کوششوں کاوشوں کے بغیر ناممکن تھا، اور ہم ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ان کی ٹیم کو بھی، جو ملک عزیز کے لیے، جو وطن عزیز کے لیے، جو بزنس کمیونٹی کے لیے ہر محاذ پہ لڑ رہے ہیں۔ اس وقت ایک محاذ نہیں ہے، اندرونی خلفشار اور مسائل، ملک کے اندر غداروں کے مسائل، ملک کے اندر جو ایک خوارج کے مسائل اور سرحدوں کے مسائل، اور انٹرنیشنل جو اس وقت گلوبل وارمنگ ہے، جو 6th جنریشن وار ہے، اور پھر اکانومی کو کمزور کرنے والے لوگ، پھر اکانومی، یہ بھی ایک جنگ نہیں ہے، اور یہ اکیلے سپہ سالار کی یا وزیر اعظم پاکستان کی جنگ نہیں ہے، یہ ہم سب کی جنگ ہے، یہ بزنس کمیونٹی ہے، یہ پاکستان کی قوم ہے جو ان کے ساتھ کھڑی ہوگی تو یہ جنگ جیت سکتے ہیں۔ خدا کی قسم اکیلے کوئی جنگ نہیں جیت سکتا۔ آپ آج اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ آج ہم لانچ کر رہے ہیں ایک پلیٹ فارم، تو ہم کوشش کریں گے کہ یہ برج بنے۔ 76 سالوں میں جو ایک دوری کا احساس رہا ہے بزنس کمیونٹی کے، تاجروں کے، انڈسٹریلسٹ کے اور کے درمیان، اور ٹیبل کی اس طرف جو حکومتی عہدیدار تھے ان کے درمیان، ہم اس گیپ کو، اس برج کو فل کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ آپ دیکھیے گا کہ ود ان 1 ایئر پورے پاکستان کی سب سے بڑی یہ ایک ایسوسیشن ہوگی جو آپ کے مسائل، آپ کے ایشو لے کر ہر وقت حکومت کے ایوانوں میں آپ کے نمائندوں کی صورت میں بیٹھی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی وہ سکون، وہ پیس آف مائنڈ، اور وہ جو ہمارا ٹارگٹ ہے ملک کے اندر معاشی استحکام، وہ ضروری ہے، اور وہ آپ کو نظر آئے گا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارے جرنیل، سرحدوں کے بھی جرنیل ہیں، ہمارے سپہ سالار کی ٹیم اندرونی خلشاروں کے بھی جرنیل ہیں، لیکن معیشت کے جرنیل ہم ہیں۔ معیشت کی جنگ ہم ان کے ساتھ لڑیں گے، اور لیٹ اس میک دی پالیسی۔ اگر آپ اپنی پالیسیز بزنس کمیونٹی کے ساتھ مل کے بنائیں گے، اگر آپ ہمیں موقع دیں گے اور ہماری رائے کو مقدم رکھیں گے، تو یہ ملک جو 76 سالوں میں ایک جگہ پہ رکا ہوا ہے، انشاءاللہ تعالی یہ اس طرح چلے گا جس طرح کے اکانومی کی ہمیں ایکسپیکٹیشن ہے، ہماری خواہش ہے۔ اب وقت آ گیا ہے، ہمارے آنے والی نسل اب ماضی کے ان مسائل کو دیکھ دیکھ کے تھک چکی ہے۔ اب ہمیں اگریسولی اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہے،
بزنس کمیونٹی کی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہے اور حکومت کے ساتھ کوئی ہماری کسی سے مخالفت نہیں ہوگی. ہماری خواہش ہے کہ جو ہمارے مفادات کو مد نظر رکھے گا, ہمارا مفاد کوئی ذاتی نہیں ہوگا, ملکی مفاد ہوگا, اس کے ساتھ ہم چلیں گے انشاءاللہ. جو آج کا مین مقصد ہے, پاکستان ٹریڈرز اینڈ مینوفیکچرر الائنس. بڑے عرصے سے یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی ہر شخص نے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنائی ہوئی ہے اور وہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے اس کو استعمال کر رہا ہے. اجاز صاحب تشریف لائیں اوپر, آ جائیں اجاز صاحب, آ جائیں اوپر آئیں اسٹیج پہ آئیں اجاز خان صاحب. تو ہم نے آج پیار محبت اور بھائی چارے اور ایک ایمان اتحاد اور تنظیم جو قائد اعظم کا فرمان تھا اس کو بنیاد بنا کے یہ پاکستان ٹریڈرز اینڈ مینوفیکچرر الائنس کی بنیاد رکھی ہے. آج ہم شروع کر رہے ہیں تو آج ہمارا 5000 ممبر لاہور کے اندر ہے انشاءاللہ. تمام صوبوں میں, تمام شہروں میں ہمارے رابطے میں لوگ ہیں اور انشاءاللہ یہ تنظیم سازی 1 سال میں مکمل ہوگی اور یہ پاکستان کی سب سے بڑی تاجر نمائندہ جماعت آپ کے سامنے ہوگی, پاکستان ٹریڈرز اینڈ مینوفیکچرر الائنس. اور آپ دیکھیں گے کہ حکومت کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے. جہاں پہ رائے دینی پڑے گی وہاں پہ رائے بھی دیں گے, جہاں پہ ان کے ساتھ ان کو اپریشیٹ کرنا ہوگا اپریشیٹ کریں گے, جہاں پہ اختلاف کرنا ہوگا اختلاف کریں گے, اور جہاں پہ ہماری ضرورت ہوگی ہم ہمت انگوش ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور اپنی ویژن, اپنے علم اور اپنی تمام تر قوت اور تمام تر اپنی صلاحیتوں کو بروے کر رکھتے ہوئے تمام بزنس کمیونٹی اس معاملے میں ملک کے اس پیج پہ کھڑی ہوگی. آج تمام دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں جو گلوبل ورلڈ ہے, ایک بچہ آپ دیکھ رہا ہے کہ دنیا کے کیا حالات ہیں, امریکہ کس طرف کیا کر رہا ہے, چائنا کیا کر رہا ہے, باقی ممالک کیا کر رہے ہیں, دوست کون ہے, دشمن کون ہے, سب کو پتہ ہے. آج ان دوستوں اور دشمنوں کی تفریق کرنے کے لیے ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہے. اس لیے ہم آج یہ تنظیم لانچ کر رہے ہیں کہ ہم یہ پہلا قطرہ بنے ہیں کہ ہم اپنی ہر حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہمارا مقصد کوئی ذاتی مفاد یا لالچ نہیں ہوگا, ہمارا مقصد صرف بزنس کمیونٹی اور ان کے درمیان اس گیپ کو فل کرنا ہوگا. آج جو تنظیم لانچ ہو رہی ہے, میں نے اس کو بتایا کہ ہمارے 5000 ممبر آلریڈی بن چکے ہیں اور یہ آج ہم آفیشلی اس کو لانچ کر رہے ہیں, اس کی تنظیم سازی کو, اس کی رکنیت کو, کہ تمام دوست ہماری ابھی جو ٹیم اناؤنس ہوگی یہ انشاءاللہ اگلے 8 سے 10 دن کے اندر یہ اپنا حلف لے لے گی اسی ڈگنیٹی سے, اور اس کے بعد یہ مکمل طور پہ ایک جماعت کے طور پہ کام کرے گی. اور جو پورے ملک کی تنظیم سازی ہے وہ 6 مہینے کے اندر اندر ہم اناؤنس کر دیں گے اس کو ری اسٹرکچر کر کے سارے سسٹم کو. جو سینٹرل باڈی ہوگی وہ 6 مہینے کے بعد سینٹرل باڈی جو ہے اس میں بڑے بڑے نام آپ کو نظر آئیں گے. ہم نے جو دکاندار ہیں ان کو نہیں لیا, ہم نے حقیقی نمائندے, حقیقی جو بزنس مین ہیں وہ آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے, آپ کو نظر آئیں گے, جو خالصتاً ایمان کی حالت میں ہوں گے, جو مفاد پرستی سے خالی ہوں گے اور جو ذاتی مفادات نہیں رکھتے ہوں گے, جن کی سوچ اجتماعی ہوگی. آج ہم نے روٹی کپڑا مکان کی سوچ سے اس ملک کو نکالنا ہے کہ جو روٹی کھاتا ہے وہ اپنے کپڑے اچھے پہنے اور اپنا مکان بنا لے تو ملک کی نہ سوچے. وہ سوچ آج ہم نے ختم کرنی ہے, ہم نے اجتماعی سوچ رکھنی ہے. ہم نے آج پاکستان اور پاکستان روٹی کپڑا مکان کی جگہ پہ لے کے آنا ہے, صرف پاکستان اور صرف اس کی عوام. تو اس سلسلے میں میں ابھی اناؤنس کرتا ہوں جو عہدیداران ہیں. یہ پاکستان ٹریڈرز اینڈ مینوفیکچرر الائنس رجسٹرڈ ہے اور اس میں آپ کا خادم, آپ مجھے بخوبی جانتے ہیں کہ میں نے کس طرح بزنس کمیونٹی کو عزت دی, کس طرح میں نے آپ لوگوں کے ساتھ مل کے آپ کو محبتیں دیں. میں وہ شخص نہیں تھا کہ میں جب کسی سیٹ پہ بیٹھ جاؤں تو آدھا ہاتھ ملاؤں گا. میں وہ شخص نہیں کہ میں سیٹ پہ بیٹھ جاؤں گا تو آنکھیں ماتھے پہ رکھ لوں گا, گردن میں سریا لے آؤں گا. میں وہ شخص نہیں جو ذاتی مفادات لوں گا. میں وہ شخص نہیں جو اپنے ذاتی مفادات کے اوپر ساروں کو قربان کروں گا. میں وہ شخص ہوں جو سب کے پیچھے کھڑا ہوتا ہوں اور سب کو ساتھ لے کے چلتا ہوں. یہ جو نظام, جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے, آپ کو نظر آئے گا کہ اس کے اندر جو وزن ہے وہ محبتوں کا, وہ سچائیوں کا, وہ خدمت کا, وہ جذبہ آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ. تو میں اس پاکستان ٹریڈرز اینڈ مینوفیکچرنگ الائنس کو ایز اے پیٹرن چیف انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رہوں گا. اس کو میں مانیٹر بھی کرتا رہوں گا اور ان کی ڈائریکشن بھی دیتا ہوں.
ہمارے بہت ہی درینہ ساتھی، ہمارے دوست مہندی، جنہوں نے اپنی زندگی کے 25 سال تاجر پولیٹکس میں لگائے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے قابل فخر بات ہے کہ آج ہم ان کو اپنا صدر نومینیٹ کر رہے ہیں، جناب وقار علی صاحب۔ میرے بڑے پیارے دوست، بڑے سیاست کے اندر ان کا بھی 20-25 سال کا ایکسپیرینس ہے، بڑے اچھے بزنس مین ہیں، پورے پاکستان میں ایک ایسوسیشن کو بھی ہیڈ کرتے ہیں۔ وہ ہم نے ان کو چیئرمین مقرر کیا ہے۔ وہ ایز اے چیئرمین تمام جو باڈیز ہیں کارپوریٹ کی، تمام جو پاکستان کے اندر ادارے ہیں، ان کے ساتھ وہ اپنے رابطے بحال کریں گے۔ ان کے آلریڈی بڑے رابطے اچھے ہیں، اور آپ کی محبتوں میں میرے بڑے پیارے بھائی جناب نبیل محمود طارق صاحب جو چیئرمین ہیں، ہمارے سینئر نائب صدر، آپ سب بخوبی واقف ہوں گے، بڑا اچھا نام، بڑی محبتوں والے، بہت ہی دھیمے مزاج کے، جن کی گردن میں کبھی کسی نے سریا نہیں دیکھا ہوگا، ہمارے بڑے پیارے دوست باؤ جی ان کو کہتے ہیں، ملک عرفان سلطان صاحب۔ ہمارے اسی طرح سینئر وائس چیئرمین کارپوریٹ ممبر ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں، بڑے ڈاؤن ٹو ارتھ بندے ہیں، بڑی محبت سے کام کرنے والے ہیں، جن کو بزنس پولیٹکس میں شدید مخالفت تھی ان کے اندر کہ یہ ذاتی مفادات پہ کام کرتے ہیں۔ پچھلے 2 سال سے جب وہ ہمارے ساتھ چلے ہیں تو انہوں نے کہا کہ واقعی یہ ایک وہ خدمت کا پلیٹ فارم ہے، ہم نے اس دنیا سے جانا ہے تو اللہ کی مخلوق کو راضی کر کے جائیں، تو یہ خدمت کا سلسلہ انہوں نے اپنے سر لیا ہے۔ اور سینئر وائس چیئرمین ہمارے بھائی راجہ عمران صاحب، حافظ ملک عمران صاحب تشریف نہیں لائے ابھی تک یہاں پہ، وہ بڑے ہی ہمارے ڈاؤن ٹو ارتھ ساتھی ہیں، بزنس مین ہیں، برانچ روڈ سے ان کا تعلق ہے، اور ان کو ہم نے وائس چیئرمین مقرر کیا ہے، ملک عمران صاحب۔ حاجی اشفاق احمد صاحب، جن کا باہر بھی بزنس ہے، یہاں بھی بزنس ہے، بڑے پرانے اور درینہ ساتھی ہیں، کئی قسم کی تنظیموں کے ساتھ وہ منسلک رہے ہیں۔ حاجی اشفاق احمد صاحب، ان کو ہم نے انٹرنیشنل بزنس کمیونٹی کا پریزیڈنٹ مقرر کیا ہے، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں جتنی باہر سے انویسٹمنٹ اور جتنے باہر سے بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کو انوالو کریں گے۔ تو حاجی اشفاق احمد صاحب اس وقت بھی ملک سے باہر ہیں اسی سلسلے میں، تو ان کو ہم نے صدر جو ہے وہ انٹرنیشنل بزنس کمیونٹی مقرر کیا ہے۔ ہمارے بڑے پیارے ساتھی اور جو ایک ینگ جنریشن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور جو ینگ ایکسپورٹر ایسوسیشن ہے اس کے بھی صدر ہیں پورے پاکستان کے، وہ بھی یہاں تشریف فرما ہیں، میرے بڑے پیارے بھائی ہیں، اور بڑی خدمت ہے ان کی اپنے فیلڈ کے اندر۔ انہوں نے پورے پاکستان میں جتنے ایکسپورٹرز تھے ان کو اکٹھا کیا اور ایک ینگ ایکسپورٹر ایسوسیشن بنائی، اور ملک کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ان کو ہم نے وائس پریزیڈنٹ منتخب کیا ہے، محمد شعیب صاحب۔ اور پھر سب سے اہم جو سیٹ ہوتی ہے، میں نے اینڈ پہ اس کو رکھا ہے، جس کو کہتے ہیں کہ جو کسی بھی ایسوسیشن کی ماں ہوتی ہے وہ سیکرٹری جنرل ہوتا ہے، اور ہمارے بڑے پیارے بھائی سید فیملی سے تعلق ہے، 2 فیملی کے بیک گراؤنڈ سے 2 نسلوں سے وہ بزنس کر رہے ہیں، اس وقت بھی برانچ روڈ سے ان کا تعلق ہے، اور میرے بڑے پیارے بھائی سید احمد بخاری صاحب سیکرٹری جنرل کے طور پہ خدمات سر انجام دیں گے۔ یہ باڈی جو ہم نے منتخب کی ہے، یہ دن رات محنت کرنے والے لوگ ہیں، دن رات انہوں نے محنت کی ہے، اور جہاں ضرورت پڑی ہے وہ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہوئے ہیں مارکیٹوں میں، جہاں بھی ضرورت ہوئی ہے کسی بھی مسئلے کے اندر تو انہوں نے بھرپور ساتھ دیا ہے۔ تمام مارکیٹیں اس بات سے واقف ہیں کہ پچھلے 2 سال میں جو اس ٹیم نے محنت کی ہے، آج آفیشلی ہم آپ کے سامنے لے آئے ہیں، وہ ٹیم ہم نے لانچ کی ہے، تو شاید بنا لیں پینسل تو ہم نے لانچ کر دی ہے۔ آپ سب کی محبتوں کا ایک دفعہ پھر شکریہ۔ ابھی ہم وقار علی صاحب کچھ آپ سے بات کریں گے، اور بخاری صاحب بھی کچھ مختصر بات کریں گے، اس کے بعد آپ لوگ کے سوالوں کے جواب ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے وقت میں دن رات
آپ کا ساتھ ہمیں دستیاب ہوگا. میں ایک دفعہ پھر اپنی میڈیا کے دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں ہمیشہ ان کا ساتھ چاہیے. ہمیشہ وہ بھی اس ملک سے محبت کرنے والے لوگ ہیں, بڑے انتھک ہیں, دن رات محنت کرتے ہیں. آپ لوگ جہاں ضرورت ہوتی ہے آپ پہنچ جاتے ہیں, نہ نیند دیکھتے ہیں نہ سکون دیکھتے ہیں, اور بڑے بڑے مسائل سے بھی گزرے ہیں. ہمیں آپ کی محبتیں بھی چاہیے, آپ کا ساتھ بھی چاہیے, اور آپ دیکھیں گے کہ آپ فخر کریں گے ہماری اس ٹیم پہ جو اس ملک کے لیے کام کرے گی انشاءاللہ. تو میں اب دعوت دیتا ہوں وقار علی صاحب کو. حافظ عمران صاحب تشریف لے آئیں, آپ سب اوپر آ جائیں. ہمارے وائس چیئرمین جس طرح میں نے اناؤنس کیا, حافظ ملک عمران صاحب تشریف لے آئیں, آپ سب آ جائیں. ایسل واؤ چہرے ادھر آئیں, ادھر آگے آگے. جی وقار صاحب آپ ذرا بات کریں, پھر کویشچن آنسر سیکشن. آپ صاحب آگے تشریف لے آئیں. یار ایک چیئر منگوا دیں, ایک چیئر نیچے سے ذرا اچھا جو نال بٹھا لو. یوسف بھائی بیٹھے ہیں, کرو کرو کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنی تمام تنظیم جو پیٹما کی ہے, مرکزی تنظیم, ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. دوسرے نے شکریہ ادا. اور اعجاز بٹ صاحب ہمارے انجمن تاجران موڈنگوی روڈ, ایبرڈ روڈ, عبد الکریم روڈ کے صدر تشریف لے آئے ہیں, ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ذرا اسٹیج پہ تشریف لے آئے ہیں ذیشان علی صاحب جو فاؤنڈر ہیں انجمن تاجران موڈنگوی روڈ کے, وہ بھی تشریف لے آئے ہیں. تو میں یہ سب کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے اتنی بڑی پاکستان لیول کی جو صدارت ہے مجھے وہ سونپی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں امید کرتا ہوں کہ میں ان کی جو امیدیں ہیں اس کے اوپر پورا اتروں گا. اور ہمیں بیسکلی میں انٹروڈکشن کروانا چاہ رہا تھا کہ ہماری جو تنظیم ہے پاکستان ٹریڈرز اینڈ مینوفیکچرر الائنس, وہ جتنی تاجر تنظیمیں ہیں ان سے مختلف کیوں ہیں؟ کیونکہ جتنی تاجر تنظیمیں ہیں نا وہ ریپرزینٹ کر رہی ہیں سنگل شٹر کو. ہماری اللہ کے فضل سے پاکستان کی واحد نمائندہ جماعت ہے جو کارپوریٹ کلاس کو اور ایسوسیٹ کلاس دونوں کو ریپرزینٹ کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ. کارپوریٹ کلاس سے یہاں پہ دوست بیٹھے ہیں جو عہدیدار ہیں, جو کارپوریٹ کلاس کی جو بھی مسائل ہیں وہ اجاگر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اعلیٰ ایوانوں میں, اور ہم وہاں پہ لے کے جائیں گے. اس ٹائم جو ملکی انارکی یا جو حالات ملک کے چل رہے ہیں اور جو لوگ انتشار پھیلانا چاہ رہے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو کامیاب ہونے نہیں دیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ تنظیم بتائے گی کہ ہم لوگوں کے ساتھ جو رابطہ جو مہم ہے اس کا انشاءاللہ آغاز کر دیں گے, اور سنگل شٹر دکانداروں کو بھی جو ہے نا وہ فیسیلیٹیٹ کریں گے, کارپوریٹ کلاس کو بھی فیسیلیٹ کریں گے. اور سب سے بڑی جو بات جو پرائم منسٹر صاحب نے ایک بہت اچھا اقدام کیا ہے ریسنٹلی, جو انہوں نے 7 روپے 41 پیسے, میرا مقصد ہے کہ یہ گھروں پہ 7 روپے میں 60 یا 66 پیسے جو ہے نا وہ کمرشل کے اوپر انہوں نے چھوٹ دی ہے. اس کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں, اور مزید ان کو کہیں گے کیونکہ تاجر اس ٹائم جو چھوٹا تاجر ہے وہ بہت زیادہ پسا ہوا ہے یوٹیلٹی بلز میں. تو اس میں میری یہ خواہش ہے, ہم سب کی خواہش ہے کہ اس میں تاجروں کو خاص طور پہ جو ہے نا ریلیف دیا جائے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم بہت جلد اپنے کام کا بھی آغاز کریں گے, اور اپنی تنظیم سازی جو بقایا عہدیدار ہیں, کیونکہ یہ مین عہدیدار سے جو مرکزی ہیں اس میں سے کچھ عہدیدار رہ گئے ہیں وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اناؤنس کریں گے. اس کے بعد ہم آ جائیں گے, ہمارے 5 بورڈز لاہور کے اندر بنے ہیں, جس میں شالمی بورڈ, جس میں شہدرہ بورڈ, جس میں سٹی بورڈ, جس میں کینٹ بورڈ. یہ 5 بورڈ جو ہے نا وہ انشاءاللہ تعالیٰ, اور پرانتر روڈ بورڈ, اور تمام یہ سارے بورڈ جو ہے نا اپنے اپنے رسپانسیبل ہوں گے. جب ان کے مسائل ان کے بورڈوں میں نہیں حل ہوں گے پھر وہ ہمیں بتائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ان کا ہر موقع کے اوپر ہر جگہ پہ, اور چوئی ظفر صاحب کا نام کوئی ایسا نہیں ہے لاہور کی سیاست میں کہ ٹریڈر کوئی بھی مارکیٹ کا کوئی بھی بندہ ان کو نہ جانتا ہو. یہ 2 سال کا ان کا ٹرنیور تھا لاہور چیمبر آف کامرس کا, انہوں نے سوائے فیسیلیٹیشن کے اور کچھ نہیں کیا. ہر بندے کو سیٹ پہ بیٹھ کے رات کو 10 بجے تک بھی کام کیا ہے, 8 بجے تک بھی کام کیا ہے, لوگوں کو فیسیلیٹیشن دی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم دیکھیں, ہم سنگل تاجر ہیں, سمپل تاجر ہیں, ہمارا کسی ایسوسیشن سے فی الحال کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی سسٹم نہیں ہے. ہم تاجروں کی فلاح کے لیے آئے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا اگلا کام بھی جو ہوگا وہ تاجروں کی فلاح کے لیے ہی ہوگا, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے جو اگلے جو مسائل آ رہے ہیں آگے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے سولوشن کے لیے بھی کوئی نہ کوئی لایا عمل اختیار کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے مسائل کا ذکر جو کیا ہے, ابھی IMF کے ساتھ ہمارے آنے والے وقت میں ایک آدھ مشکل آنے والے وقت میں
ایک آدھ مشکل ہمارا نظام بھی آئے گا IMF کے ساتھ بھی، جو آخری پروگرام ثابت ہو انشاءاللہ، جو کہ اکتوبر کے بعد ہوگی، اور جو اس وقت ملک کے اندر اقدامات کرنے والے ہیں، جو فارن ایکسچینج مینجمنٹ ہے وہ، اور جو دوسرا سٹرکچر ہے، ہم چاہیں گے کہ اس کو اپنی ٹیکسیشن سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے حکومت جو ہے وہ انڈسٹری کو پروموٹ کرے اور ملک میں انڈسٹریلائزیشن ہو۔ اس کے لیے ہم پراپر ایک گائیڈنس دیں گے کہ 6-7 پالیسیز ہم اناؤنس کرنے والے ہیں، جس میں انڈسٹریل پالیسی ہوگی، امپورٹ سبسٹیوٹ پالیسی ہوگی، اور انویسٹمنٹ پالیسی ہوگی، اور ایک سب سے اہم پالیسی ہم جو ہے نا وہ پاکستان میں لانچ کرنا چاہ رہے ہیں حکومت کے تعاون سے، کہ جی آپ FDI جو ہم ہر وقت بندہ کہتا ہے کہ جی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہو، ہم چاہتے ہیں کہ 80% انویسٹمنٹ لوکل لوگ کریں اور 20% انٹرنیشنل انویسٹمنٹ آئے، اور ایکسپورٹ بیس FDI جوائنٹ وینچر پالیسی ہم دیں گے انشاءاللہ، جس سے ملک ترقی کی طرف گامزن ہوگا۔ تو آنے والے وقت میں اس کے اوپر بھی ہم پریس کانفرنس کریں گے کہ یہ ایک بہترین ایک کمپریہنسو ایک سٹرکچر ایک دیں گے گورنمنٹ کو۔ خالی ہم نے نہیں کرنا، ہم نے خالی جمع خرچ نہیں کرنا، وہ کام جو بڑے بڑے ادارے نہیں کر سکے انشاءاللہ تعالیٰ وہ پیٹما کرے گی۔ میں چاہوں گا کہ نبیل صاحب جو چیئرمین ہیں وہ بھی مختصراً آپ سے ذرا بات کر لیں، تاکہ پھر اس کے بعد کویسچن آنسر سیشن شروع ہو۔ جی نبیل صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تمام میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ چودھری ظفر صاحب نے کافی تفصیلی جو پیٹما کی بنیاد آج رکھی گئی ہے، آلریڈی پہلے ورک کر رہے تھے، جو آفیشیل آج ہم نے اناؤنس کیا ہے اس کی تفصیلی اس کے اوپر روشنی ڈالی ہے۔ اور یہ پاکستان کی واحد تاجر تنظیم جس کی اس وقت اشد ضرورت تھی۔ اس سے پہلے جو ایسوسیشن تاجروں کو استعمال کر رہی تھی، حقیقی تاجر جو اپنے کاروبار سے اپنے مسائل میں اس وقت بری طرح پھنسا ہوا تھا، اس کو نکالنے کے لیے آج اس کی اہم ضرورت تھی۔ اداروں کے ساتھ، گورنمنٹ کے ساتھ جو ایک خلا تھا، آج اس کو پر کیا گیا ہے، وہ پیٹما کی شکل میں آج اس کو پورے پاکستان کی بنیاد آج رکھی گئی ہے۔ لاہور سے اس کا آغاز کیا گیا ہے، اور لوگوں کی جو اس وقت مشکلات ہیں، جو لوگوں کی پرابلم ہے تاجر کی، انڈسٹری کی، انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس پلیٹ فارم پہ ہم نے حل کرنی ہے، اور لوگوں کو نظر آئے گا کہ جو ہم نے اپنے ریونیو کو بہتر کرنا ہے، اپنے تاجر کے کاروبار کو مزید ہم نے بہتر کرنا ہے، لوگوں کو سہولیات میسر کرنی ہے، گورنمنٹ سے ان کا حق لے کے دینا ہے، ٹیبل پہ بیٹھ کے ان سے جو ملک کو چلانے والے ہیں، جو ملک کا ستون ہے، جن کو ہمیشہ سٹیک ہولڈر کو پیچھے رکھا جاتا ہے اور فیصلے مسلط کیے جاتے ہیں، ہم نے اس رسم کو ختم کرنا ہے۔ ہم نے اپنی جو انڈسٹری ہے اس کے لیے مزید، جو کل وزیر اعظم صاحب نے بجلی کی پرائس کم کی ہے، جو کہ پورا ملک میں ایک خوشی کی لہر بہت عرصے کے بعد ملی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ مزید بھی اس میں وہ گیس میں بھی ہمیں کچھ سہولیات دیں گے، جس سے آپ کی انڈسٹری مزید پروموٹ کرے گی۔ پیٹرول کا بھی ہم ان سے گزارش کریں گے کہ پیٹرول پہ بھی نظر ثانی کریں، اس سے بھی، اور آپ کو آنے والے دنوں میں مہنگائی کم ہوتی نظر آئے گی۔ اور انشاءاللہ تعالی جو پیٹما کا جو کام ہے، جو یہ آج ایک ہم نے پیٹما کا اناؤنس کیا ہے، یہ پاک فوج کے ساتھ ہمارا جو ایک قوم کا، پاکستانی قوم اور ہماری پاک فوج ایک پیج پہ ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ان میں خلا ہے، وہ کوئی خلا نہیں ہے۔ آج کروڑوں عوام اپنی پاک فوج کے ساتھ ہے، اپنی گورنمنٹ کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم نے مل کے اپنے اس ملک کو اس معاشی مشکلات سے نکالنا ہے، جس میں مین انشاءاللہ کردار پیٹما کا ہوگا انشاءاللہ۔ کروں گا، اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑے بڑے نام نہاد لیڈر بن کے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ ذخیرہ اندوز ہیں، وہ سمجھ لیں کہ جی ہر وہ غلط کام کر رہے ہیں اور وہ سود خور ہیں، وہ لوگ ہماری صفوں میں نہیں ہوں گے۔ ان کالی بیڑوں کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی صفوں میں نہ گھسنے دیں گے اور ان کو بے نقاب بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اور بھی کویسچن ہے؟ آپ کو لائسنس بنانے کی ضرورت کیا پڑی؟ سر ہمیشہ جب
वैक्यूम होता है ना, जब किसी चीज़ की आवाज़ नहीं सुनी जा रही होती, जब आप समझते हैं कि कोई आपकी आवाज़ सुनाने वाला, कोई आपको रिप्रेजेंट करने वाला मुनासिब शख्स सामने नहीं है, तो फिर उस वैक्यूम को मुकम्मल करने के लिए बिज़नेस कम्युनिटी जो लाहौर की है वो तड़प रही है कि उसकी कोई आवाज़ पहुँचाए अल्लाह वालों तक। कोई अल्लाह वालों तक आवाज़ ना पहुँचती है, ना कोई पहुँचाने वाला है। तो उस खला को पूरा करने के लिए हमने ये तंजीम बनाई है, और ये तंजीम ऐसे काम करेगी जैसे कहारियो, गफ़ारियो, कद्दूसियो, जबरूत, ये 4 अनासर हूँ तो बनता है मुसलमान। तो ये चारों अनासर आपको इंशाअल्लाह ताला इस तंजीम के अंदर नज़र आएंगे। हमारी मुल्क के लिए मोहब्बत, उल्फत और वो कुछ भी नज़र आएगा, और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी शीशा पलाई दीवार की तरह सामने भी खड़े हुए हैं। देखिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक महदूद अदारा है, वो सिर्फ ये पाकिस्तान लेवल की ये एसोसिएशन है, सिर्फ लाहौर की नहीं है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है उसकी कई लिमिटेशंस हैं और कई मसले मसाइल हैं, तो लिहाजा ये उससे एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स तो देखिए पाकिस्तान के अंदर 66 चैम्बर हैं, उनके आपस में कंसेंसस नहीं है, उस तरह वो आवाज़ उस तरह नहीं उठा सकते हैं जिस तरह इंशाल्लाह आपके सामने ये पैटमा आवाज़ उठाएगी। इसमें कुछ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, देखें भाई ने सवाल किया, बड़ा अच्छा सवाल किया। इनमें बहुत सारी चल रही हैं, लेकिन ताजरों के फलाह के लिए कोई काम नहीं कर रहा। ये वही लोग हैं जो पुरानी तंजीमों के साथ थे, अब उनसे तंग आ चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला इन्होंने मुतहद होकर एक अच्छी तंजीम जो ताजरों को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करे, अच्छे तरीके से मसाइल हल करे, इंशाअल्लाह ताला हम इसका क़याम जो है ना। आप इसके अभी भी नुमाइंदे हैं, और क्या ये चैम्बर में ज़्यादा आप हिस्सा लेंगे या प्यास के साथ मिलेंगे? देखिए जी, प्यास एक चैम्बर की पॉलिटिक्स की एक जमात है, हम बिल्कुल उसके साथ थे। मुझे वहाँ से इज़्ज़त मिली, मैंने वहाँ पे सर्व किया, और तरीक़ शाहद है कि जो मैंने सर्व किया है वो उससे पहले आपको नज़र नहीं आया होगा और बाद में भी नज़र नहीं आया होगा। तो ये एक नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स है, लाहौर चैम्बर का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये कोई ज़ाती मफादात की पॉलिटिक्स नहीं है। ये हमने जो तमाम ताजरों की पुरज़ोर इसरार के ऊपर ये एक प्लेटफॉर्म बनाया है। आपको नज़र आएगा कि जी इसके नताइज क्या होते हैं और इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं। ये एक विजन के साथ है। जितनी आपको तंजीमें यहाँ नज़र आएंगी ना, वो अनपढ़ और वो उस तरह की ज़ाती मफादात की तंजीमें होंगी। मैंने अभी आपको बताया है कि जी हमने, क्योंकि टाइम कम था, 7 पॉलिसियाँ हम दे रहे हैं गवर्नमेंट को कि ये 7 पॉलिसियाँ लें। किसी पाकिस्तान के चैम्बर ने, किसी पाकिस्तान की एसोसिएशन ने, किसी पाकिस्तान के ऐसे रिप्रेजेंटेटिव ने गवर्नमेंट को इस तरह की प्रपोजल्स नहीं दी होंगी जो हमने तैयार की हुई हैं, हमने होमवर्क किया हुआ है। इसका दफ्तर गुलबर्ग में है जी, 90B। तो इसमें आप ये बताएंगे कि जितने चैम्बर हैं, क्या आपके काम में मुदाखलत नहीं करेंगे? सर वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करेंगे। चैम्बर की सियासत एक अपनी एक मुख्तसर एक महदूद सियासत है, हमारे काम में उनकी मुदाखलत नहीं है, वो अपना काम कर रहा है, हम अपना काम करेंगे। मार्केटों की हम वो नहीं कर सके तो हम ये काम कर रहे हैं ना, हम सियासत करते हैं, ताजर की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ताजर की और उसकी जो ना चैम्बर की सियासत में फ़र्क है, डिफरेंट है। हम सब मिलके तो चैम्बर को बनाते हैं, चैम्बर हमसे ही है, हम उसके सतून। और चैम्बर की पॉलिटिक्स में ये PTM में डायरेक्ट नहीं है अभी इन्वॉल्व हो रही, हम देखेंगे जब वक्त आएगा फैसला करेंगे क्या करना है। जी सर। पाकिस्तान में बहस चल रही है, और ना सिर्फ पाकिस्तान में चल रही है, दुनिया में ये इशू बन गया है कि पाकिस्तान अफवाज के हवाले से खुसूसी तौर पर कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान की पॉलिसी में जो आप आप इसको एप्रिशिएट कर रहे हैं और दुनिया इसको एप्रिशिएट करना चाह रही है कि वो अपनी। देखिए जी, मैं नहीं समझता हूँ कि जी हमारे जो इस तरह के अदारे हैं, फ़ौज पाकिस्तान है, वो बेजाब दाखिलत कर रही है, वो अपने हिस्से का किरदार अदा कर रही है। आज अगर आप देखें तो जो दुनिया का पूरे खित्ते में सबसे कम बजट है वो फ़ौज पाकिस्तान का है। हम उसको समझते हैं कि बड़ा ज़्यादा है, वो 7% भी नहीं है। मीडिया वाले जो भाई हैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरह वो हमारी एक कॉल पे पहुँच जाते हैं। पाकिस्तान मैन्युफैक्चर एंड ट्रेडर अलाइंस, हमारे पैटर्न चीफ, हमारे प्रेसिडेंट और हमारे चेयरमैन, इन्होंने अपने इसके अगराज़ व मकासद जो है वो पेश कर दिए हैं। आज जो गुफ्तगू हुई है उससे एक ख़ास किस्म की, यानी कि जो है, क्योंकि बिजली जिस तरह इन्होंने कल कीमत कम की है, मैं आपको बताता जाऊँ कि पैटमा एक खालिस्तन गैर सियासी जमात है। हम हर उस हुकूमत के साथ हैं जो हमारे ताजरों के लिए काम करेगा, हमारी बातें सुनेगा, और हम हर उस दरवाज़े पर जाएंगे जहां हमारी यानी कि आवाज़ सुनी जाएगी। और भाई ने जैसे सवाल किया चैम्बर के हवाले से,
چیمبر میں جس طرح سارے جانتے ہیں کہ ہمارے چودھری ظفر صاحب SVP رہ چکے ہیں اور آج بھی چیمبر ان کی کمی محسوس کر رہا ہے، اور جو گروپ بیٹھا ہوا ہے وہ بھی اچھی خدمت کر رہا ہے، اور ہمیں ان سے پھر بھی یعنی کہ بار بار کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسی طرح جس طرح چودھری ظفر محمود کو صاحب لوگ یاد کرتے ہیں، آپ بھی اسی طرح خدمت کریں کہ آپ کو بھی کل لوگ یاد کریں۔ اور باقی ہم آج ایک برج کا کردار ادا کریں گے انشاءاللہ گورنمنٹ اور تاجروں کے درمیان، جو بھی تاجروں کے مسائل ہوں گے انشاءاللہ ہم اور ہماری یعنی کہ جہاں تک پہنچ ہوگی ہم انشاءاللہ وہ ایوان کا دروازہ کھڑکائیں گے اور اپنے تاجروں کی آواز انشاءاللہ وہاں تک پہنچائیں گے۔ یہ ایک پلیٹ فارم کی ضرورت تھی اس ملک کے اندر، جو ہم نے اس خلا کو پور کرنے کے لیے یہ پلیٹ فارم بنایا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ انتھک ٹیم ہے، دن رات محنت کرے گی اور اگلے 6 مہینے میں پورے پاکستان کا اسٹرکچر کھڑا ہوگا اور وہ آپ کے سامنے ہوگا۔ میرے اللہ کے فضل سے اس ملک کی بقا کے لیے، اس ملک کی جو معاشی سرحدیں ہیں ان کی حفاظت کے لیے یہ ہر اول دستہ آپ کے سامنے ہمیشہ کھڑا نظر آئے۔ دیکھیں جی، آج ہم نے پیٹما جو پاکستان مینوفیکچرنگ ٹریڈر مینوفیکچر الائنس کا آج باڈی اناؤنس کی گئی ہے، یہ ہماری سپریم کونسل ہے، فاؤنڈر ہیں، اور ہم نے اس کو پورے پاکستان میں جو آنے والے 6 ماہ ہیں پورے پاکستان میں آپ کو اس کی باڈیز نظر آئیں گی۔ لاہور سے اس کا آغاز کیا گیا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے پیٹما کو اناؤنس کرنے کا؟ پہلے بھی تاجر تنظیمیں ہیں، یہ ایک سوال کیا جاتا ہے، لیکن پہلے جو تاجر تنظیمیں تھیں انہوں نے تاجر کے لیے کچھ نہیں کیا، انہوں نے اس ملک کے لیے کچھ نہیں کیا۔ جب تاجر خوشحال ہوگا، آپ کی معیشت بہتر ہوگی، آپ کا ملک بہتر ہوگا، تو ہم نے، کیونکہ ہم سٹیک ہولڈر ہیں، ہمیں ان مشکلات کا پتہ ہے، ہمیں اس پرابلم کا پتہ ہے، ہم اس کی نشاندہی کریں گے۔ ہم جو گورنمنٹ کے پاس جائیں گے، ہم کسی سیاسی ونگ کا حصہ نہیں بنیں گے، کیونکہ جو بھی گورنمنٹ آئے تاجر ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اپنے ملک کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ آپ ستون ہیں، ہم لوگ ٹیکس دیتے ہیں تو یہ ملک چلتا ہے، یہ ادارے چلتے ہیں۔ ہمارے اور اداروں میں جو خلا پیدا کی جا رہی تھی اس کو ختم کرنا ہے۔ گورنمنٹ میں اور ہمارے درمیان جو خلا پیدا کی جاتی ہے، جب آپ ذاتی مفاد کے لیے جاتے ہیں، فرد واحد کے فائدے کے لیے، آپ کو بہت آسان ہے لے کے جانا۔ جب آپ لاکھوں لوگوں کے لیے کچھ لینے جاتے ہیں تو بہت سوچنا پڑتا ہے۔ تو ہم لاکھوں لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور لاکھوں لوگوں کے لیے انشاءاللہ ہم گورنمنٹ سے مراد بھی لیں گے، سہولیات بھی لیں گے۔ جس طرح بجلی میں کمی آئی ہے، جس طرح گیس میں، پیٹرول میں بھی ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ ہمارے وزیران صاحب ان قریب اس کا بھی اعلان کریں گے۔ جیسے کہ سب لوگوں نے سنا پیٹما کے اغراض و مقاصد بیان کیے ہیں۔ پیٹما جو ہے ایک خالصتاً غیر سیاسی جماعت ہے، اور ہم ہر اس حکومت کے ساتھ ہیں جو ہماری تاجروں کے لیے ایفرٹ کرے گا، ہماری تاجروں کے لیے اچھے کام کرے گا، اور دوسرا جو ہے تاجروں کے جو بھی مسائل ہیں حل کریں، اور وہ ہر اس ایوان کا ہم دروازہ کھڑکائیں گے جہاں تک ہماری بساط ہوگی، اور ہم کوشش کریں کہ ہمارے تاجروں کے مسائل حل ہوں۔